ٹی وی اور عذاب قبر اور مرنے کے بعد کیا ہوگا کیسٹس کی بے پناہ مقبولیت اور کامیابی کے بعد سونک انٹرپرائزز اب پیش کرتے ہیں دوزخ کے حالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دوزخ کی گہرائی بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بابرکت بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر تہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے، یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں گے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی، چنانچہ دوزخ اب سیاہ اندھیرے والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اندھیری رات کی طرح تاریک ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی لپٹ میں اس میں روشنی نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، جلانے کو تو یہی بہت ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گرمی میں 69 درجے بڑھی ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائیں تو ان کو نیند آ جائے، کیونکہ بنسبت دوزخ کی آگ کے دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے، لہذا اس میں ان کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح ان کا دماغ کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک ایسے دوزخی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ لذت اور عیش میں رہا تھا، پکڑ کر ایک مرتبہ دوزخ میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی نعمت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھے آرام نصیب ہوا ہے؟ اس پر وہ کہے گا، خدا کی قسم اے رب، نہیں، میں نے کبھی آرام نہیں پایا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے جنتی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہا تھا، اسے پکڑ کر جنت میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا کبھی تو نے مصیبت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھ پر سختی گزری ہے؟ وہ کہے گا، خدا کی قسم اے رب، مجھ پر کبھی سختی نہیں گزری اور میں نے کبھی مصیبت نہیں دیکھی۔
حضرات گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ میرے کچھ حصے دوسرے حصوں کو کھائے جاتے ہیں، لہذا مجھے اجازت دی جائے کہ کسی طرح اپنی گرمی ہلکی کروں۔ چنانچہ رب العالمین نے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں۔ لہذا گرمی جو تم محسوس کرتے ہو دوزخ کی لو کا اثر ہے جو سانس کے ساتھ باہر آتی ہے، اور سخت سردی جو محسوس کرتے ہو دوزخ کے سرد حصے کا اثر ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ دوپہر کو روزانہ دوزخ دہکایا جاتا ہے۔ دوزخ کے سانس لینے سے گرمی بڑھ جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سردی کا بڑھنا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ گرمی میں دوزخ سانس باہر پھینکتی ہے، اور اس طرح دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے، اور سردی میں سانس اندر لیتی ہے، اور اس طرح دنیا کی تمام گرمی کھینچ لیتی ہے۔ اس وجہ سے سردی بڑھ جاتی ہے۔ بعض علماء نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ دوزخ میں جلانے ہی کا عذاب نہیں ہے، بلکہ ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پتھروں سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، پتھر جو دوزخ کا ایندھن ہے وہ گندک کے پتھر ہیں جو خدا نے قریب والے آسمان میں اس دن پیدا کیے تھے جس دن آسمان و زمین پیدا فرمائے تھے۔ پھر فرمایا یہ پتھر کفار کے عذاب کے لیے تیار فرمائے ہیں۔ ان پتھروں کے علاوہ مشرکین کی وہ مورتیاں بھی دوزخ میں ہوں گی جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں ہے، اے مشرکو، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جن کی خدا کے سوا پوجا کرتے ہو سب دوزخ میں جھونکے جاؤ گے اور تم سب اس میں داخل ہوگے۔ حضرات گرامی، دوزخ کے 7 طبقات اور 7 دروازے ہیں۔ ان طبقوں کے نام اور ان طبقوں والوں کی تفصیل اس طرح بتائی گئی ہے کہ سب سے نیچے کا طبقہ منافقین، فرعون اور اس کے مددگاروں کا ہے جس کا نام حاویہ ہے، اور دوسرا طبقہ جو حاویہ کے اوپر ہے مشرکین کے لیے ہے جس کا نام حجیم ہے۔ پھر حجیم کے اوپر تیسرا طبقہ صقر جو لا مذہب فرقہ سابعین کے لیے ہے۔ چوتھا طبقہ جو صقر سے اوپر ہے وہ ابلیس اور اس کے متابعین کے لیے ہے، اور اس کے اوپر 5واں طبقہ یہود کے لیے ہے جس کا نام حتمہ ہے، اور چھٹا طبقہ سعیر ہے جو نصارہ کے لیے ہے، اور سب سے اوپر 7واں طبقہ جہنم ہے جو گنہگار مسلمانوں کے لیے ہے۔ اسی پر پل صراط قائم ہوگی، اور گو سب طبقات پر لفظ جہنم کا اطلاق آیا ہے، لیکن اصل میں اسی ایک طبقے کا نام جہنم ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ طبقات جہنم کے ہر دروازے سے دوسرے دروازے تک 700 برس کی مسافت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور 2 کان ہوں گے جن سے سنتی ہوگی، اور ایک زبان ہوگی جس سے بولتی ہوگی۔ وہ کہے گی، میں 3 شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں، ہر سرکش ضدی پر، ہر اس شخص پر جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ٹھہرایا، اور تصویر بنانے والے پر۔ سورہ ملک میں ارشاد باری ہے، اور جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے
تو اس کی ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارتا ہوگا جیسے ابھی غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گا۔ سورہ فرقان میں اللہ کا فرمان ہے کہ جب وہ یعنی دوزخ ان کو دور سے دیکھے گا تو وہ دیکھتے ہی اس قدر غضبناک ہو کر جوش مارے گا کہ وہ لوگ دور ہی سے اس کا جوش و خروش سنیں گے، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے۔ ابھی جہنم دوزخیوں سے 100 سال کے فاصلے پر ہوگا کہ اس کی نظریں ان پر پڑیں گی اور ان کی نظریں اس پر پڑیں گی۔ وہ دیکھتے ہی پیش و تاب کھائے گا اور جوش و خروش سے آوازیں نکالے گا جس کو وہ سن لیں گے، اور جب اس میں دھکیل دیے جائیں گے تو موت کو پکاریں گے، یعنی جیسے دنیا میں کسی مصیبت کے وقت کہتے ہیں ہائے مر گئے۔ اگرچہ دوزخ بہت بڑی جگہ ہے لیکن عذاب کے لیے دوزخیوں کو تنگ تنگ جگہوں میں رکھا جائے گا۔ بعض روایات میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر منقول ہے کہ جس طرح دیوار میں کیل گاڑی جاتی ہے اس طرح دوزخیوں کو دوزخ میں ٹھونسا جائے گا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت میں ہے، دوزخ اس شخص کو خود بلائے گا جس نے دنیا میں حق سے پیٹ پھیری ہوگی اور بے رخی کی ہوگی اور مال جمع کیا ہوگا، پھر اٹھا اٹھا کر رکھا ہوگا۔ ابن کثیر میں ہے کہ جس طرح جانور دانہ تلاش کر کے چگتا ہے اسی طرح دوزخ میدان حشر سے برے لوگوں کو ایک ایک کر کے دیکھ بھال کے چن لے گا۔ اس آیت میں مال جمع کرنے والوں کا ذکر ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس نے جمع کرنے میں حلال و حرام کا خیال نہ رکھا اور فرمان خداوندی کے باوجود خرچ نہ کرتا تھا وہ شخص مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن حکیم اس آیت کے خوف کی وجہ سے کبھی تھیلی کا منہ ہی بند نہ کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو خدا کی وعید سنتا ہے اور پھر مال سمیٹتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کو بکری کی طرح یعنی ذلت کی حالت میں لا کر خدا کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ اس سے فرمائیں گے، کیا میں نے تجھ کو مال نہیں دیا، مویشی اور غلام و خادم نہیں دیے، تجھ پر انعامات نہیں کیے؟ بتا تو نے اس کے شکر میں کیا کیا؟ اس پر وہ جواب دے گا، اے میرے پروردگار، میں نے جمع کیا اور خوب بڑھایا اور جتنا تھا اس سے کہیں زیادہ چھوڑا، لہذا مجھے اجازت دیجیے کہ اس سب کو لے آؤں۔ حاصل یہ کہ وہ بندہ ایسا ہوگا کہ اس نے کچھ خیر آگے نہ بھیجی ہوگی، لہذا اس کو دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس کچھ بھی عقل نہ ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز دوزخ کو لایا جائے گا جس کی 70,000 باغیں ہوں گی اور ہر باغ پر 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دوزخ میں بڑی لمبی گردنوں والے اونٹوں کے برابر سانپ ہیں جن کے زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک سانپ ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کرتا رہے گا۔ پھر فرمایا، اور بے شک دوزخ میں پالان سے لدے ہوئے خچروں کی طرح بچھو ہیں جن کے زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کرتا رہے گا۔ قرآن حکیم میں ہے، یعنی ہم ان کے لیے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے اس شرارت کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ آگ کے عام عذاب کے علاوہ
ان کے یہ عذاب بڑھا دیا جائے گا کہ ان پر بچھو مسلط کیے جائیں گے جن کے کیلے یعنی بڑے دانت لمبی لمبی کھجوروں کے برابر ہوں گے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، ان کا عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے، نہ تو ان کی قضا آئے گی کہ مر ہی جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ یعنی دوزخ میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عذاب میں پڑے پڑے موت ہی آ جائے اور عذاب سے بچ جائیں، بلکہ وہاں بے انتہا تکلیف ہونے پر بھی زندہ رہیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جا چکیں گے اور دوزخ سے کوئی جنت میں جانے والا باقی نہ رہے گا، تو دوزخ اور جنت کے درمیان مینڈھے کی صورت میں موت لائی جائے گی۔ اس کے بعد ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے اہل جنت، اب موت نہ آئے گی، اور اے اہل دوزخ، اب موت نہ آئے گی۔ اس اعلان کے سننے سے اہل جنت کی خوشی میں اضافہ ہوگا اور اہل دوزخ کا رنج اور بڑھ جائے گا۔ ارشاد باری ہے، جس دن ہم کہیں گے دوزخ سے کیا تو بھر چکی، وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں دوزخی ڈالے جاتے رہیں گے اور دوزخ کہتا جائے گا کیا اور بھی ہے، اور سب دوزخی داخل ہو جائیں گے، جب بھی نہ بھرے گا حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس پر اپنا قدم شریف رکھ دیں گے، جس کی وجہ سے دوزخ سمٹ جائے گا اور یوں عرض کرے گا، بس بس آپ کی عزت اور کرم کا واسطہ دیتا ہوں۔ دوستو، دنیا میں دستور ہے کہ صبر کرنے سے مصیبت کے بعد راحت نصیب ہوتی ہے، مگر دوزخ کے عذاب کے بارے میں ارشاد ہے، دوزخیوں سے کہا جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے حق میں دونوں برابر ہیں، جیسا کہ تم کرتے تھے ویسے ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، اب ذرا دوزخیوں کے کھانے پینے کے متعلق بھی سن لیجئے۔ قرآن حکیم میں ہے، دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ملے گا اور سوائے زری کے ان کے لیے کچھ کھانا نہ ہوگا جو طاقت دے گا، نہ بھوک دور کرے گا۔ صاحب مرقات لکھتے ہیں کہ زری حجاز میں ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے جس کی خباثت کی وجہ سے جانور بھی اس کے پاس نہیں پھٹکتے، اگر جانور اس کو کھا لے تو مر جائے۔ پھر لکھتے ہیں یہاں زری سے آگ کے کانٹے مراد ہیں جو ایلوے سے کڑوے، مردہ سے زیادہ بدبودار اور آگ سے زیادہ گرم ہوں گے، اور جن کو بہت زیادہ کھانے کے بعد بھی بھوک دور نہ ہوگی۔ ارشاد باری ہے، آج اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو ہی ہے سوائے زخموں کے دھون کے، جسے صرف گنہگار کھاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری ہے، بے شک گنہگار کی غذا پگھلے ہوئے تانبے جیسا زقوم کا درخت ہے جو پیٹوں میں گرم پانی کی طرح کھولے گا۔ پھر اے جھٹلانے والے گمراہ لوگو، تم زقوم کے درخت کھاؤ گے اور اس سے اپنے پیٹ بھر لو گے، پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ قیامت کے روز اس طرح ان کی مہمانی ہوگی۔ دراصل وہ یعنی زقوم ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ سے نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپوں کے پھن۔ زقوم کا ترجمہ سینڈ کیا جاتا ہے جو مشہور کڑوا درخت ہے، لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کیونکہ وہاں کی ہر چیز کڑواہٹ اور بدبو وغیرہ میں یہاں کی چیزوں سے کہیں زیادہ بدتر اور کیا ہی برا منظر ہوگا، جبکہ اس درخت سے کھائیں گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیئیں گے، اور وہ بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ پیاسے اونٹوں کی طرح خوب ہی پیئیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپک جائے تو وہ یقیناً تمام دنیا والوں کی غذائیں بگاڑ ڈالے گا،
یعنی سب کڑوی ہو جائیں گی۔ اب بتاؤ کہ اس کا حال کیا ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہو۔ سورہ کہف میں ہے کہ اگر پیاس سے تڑپ کر فرما دیں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا، اور دوزخ کیا ہی بری جگہ ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد خداوندی ہے، اس یعنی دوزخی کو پیپ کا وہ پانی پلایا جائے گا جس کو وہ گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، اور اس کو گلے سے مشکل سے اتار سکے گا، اور اس کو ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی، مگر وہ مرے گا نہیں۔ یعنی ہر طرف سے طرح طرح کے عذاب دیکھ کر سمجھے گا کہ اب میں مرا، اب مرا، مگر وہاں موت نہ ہوگی کہ مر کر ہی پاپ کٹ جائے اور عذاب سے رہائی ہو سکے۔ سورہ محمد میں ہے کہ اور دوزخیوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ سورہ مزمل میں ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، ان کافروں کے لیے ہمارے پاس بیڑیاں اور آگ کا ڈھیر اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، دوزخیوں کو اتنی زبردست بھوک لگا دی جائے گی جو اکیلی ہی اس عذاب کے برابر ہوگی جو ان کو بھوک کے علاوہ ہو رہا ہوگا، لہذا وہ کھانے کے لیے فریاد کریں گے، اس پر ان کو زری کا کھانا دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دفع کرے گا۔ پھر دوبارہ کھانا طلب کریں گے تو ان کو اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا جو گلوں میں اٹک جائے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے تدبیر سوچیں گے تو یاد کریں گے کہ دنیا میں پینے کی چیزوں سے گلے کی اٹکی ہوئی چیزیں اتارا کرتے تھے، لہذا پینے کی چیز طلب کریں گے، چنانچہ کھولتا ہوا پانی لوہے کی سنڈاسیوں کے ذریعے ان کے سامنے کر دیا جائے گا۔ وہ سنڈاسیاں جب ان کے چہرے کے قریب ہوں گی تو ان کے چہروں کو بھون ڈالیں گی۔ پھر جب پانی پیٹوں میں پہنچے گا تو پیٹ کے اندر کی چیزوں یعنی آنتوں وغیرہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ سامعین گرامی، عذاب کے مختلف طریقے ہیں۔ دوزخ کی آگ اور اس کی سخت گرمی، سانپ بچھو، کھانے پینے کی چیزیں، اندھیرا، یہ سب کچھ عذاب ہی عذاب ہوگا، مگر جو کچھ اب تک ذکر کیا گیا ہے دوزخ کے عذاب کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان طریقوں کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقوں سے عذاب دیا جائے گا، جن میں سے چند اس طرح ہیں۔ ان کے سروں پر جلتا جلتا پانی ڈال دیا جائے گا جس کی تیزی سے ان کے پیٹ میں سے اور کھال میں سے سب کچھ گل کر باہر آ جائے گا۔ یہ ہے سورۃ حج۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کھولتا ہوا پانی ضرور دوزخیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں پہنچ کر ان تمام چیزوں کو کاٹ دے گا جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے، اور آخر میں قدموں سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوزخی کو ویسا ہی کر دیا جائے گا جیسا تھا۔ سورہ حج میں ہے، اور دوزخیوں کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہیں۔ وہ لوگ جب بھی دوزخ کے گھٹن سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھتے رہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کے لوہے کا ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو اگر اس کو تمام جنات اور انسان مل کر اٹھانا چاہیں گے تو نہیں اٹھا سکتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جہنم کے لوہے کا گرز اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ یقیناً ریزہ ریزہ ہو کر راکھ ہو جائے گا۔ سورہ نساء میں ارشاد باری ہے، جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکے گی تو ہم اس کی جگہ دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب چکھتے ہی رہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ دوزخیوں کو روزانہ 70,000 مرتبہ
آگ جلائے گی۔ ہر مرتبہ جب آگ جلائے گی تو کہا جائے گا جیسے تھے ویسے ہی ہو جاؤ، چنانچہ وہ ہر بار ویسے ہی ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے جانتے ہوئے نہ بتائی بلکہ اس کو چھپا لیا تو اس کے منہ میں آگ کی لگام لگا دی جائے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب عز و جل نے قسم کھائی ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، میرے بندوں میں سے جو بھی بندہ شراب کا کوئی گھونٹ پیے گا تو اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے ڈر سے شراب چھوڑے گا اس کو صاف حوضوں سے پلاؤں گا۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے اپنے ذمے یہ عہد کر لیا ہے کہ جو کوئی نشہ دار چیز پیے گا قیامت کے دن ضرور اس کو دوزخیوں کے جسموں کا نچوڑ پلایا جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عادت شراب پینے کی تھی اور وہ اسی حال میں مر گیا تو اللہ جل شانہ زناکار عورتوں کی شرمگاہوں سے جاری ہونے والی نہر سے پلائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھ کو معراج کرائی گئی میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا، اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ وائز ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اس کی اتڑیاں آگ میں جلدی سے نکل پڑیں گی، پھر وہ اس میں اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کو لے کر گھومتا ہے۔ اس کا حال دیکھ کر دوزخی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے فلاں تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا تو ہم کو بھلائی کا حکم نہ کرتا تھا اور برائی سے نہ روکتا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں تم کو بھلائی کا حکم کرتا تھا مگر خود نہ کرتا تھا، اور تم کو برائی سے روکتا تھا مگر اس کو خود کرتا تھا۔ معزز سامعین، قسم قسم کی جسمانی تکلیفوں اور مختلف عذاب کے طریقوں کے علاوہ ایک بہت بڑی روحانی اذیت دوزخیوں کو یہ پہنچے گی کہ دوزخ کے داروغہ ان کو تانے دیں گے، جس کو قرآن حکیم میں مختلف عنوانوں سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ علم سجدہ میں ارشاد ہے، اور ان سے کہا جائے گا اب چکھو اس آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ سورہ احقاف میں ہے، تم نے دنیا کی زندگی میں اپنے مزے پورے کر لیے، انہیں تو حاصل کر چکے، اب ذرا سنبھل جاؤ کیونکہ آج تم ذلت کے عذاب کی سزا پاؤ گے، اپنی عقل کے بدلے کہ تم خامخواہ زمین میں بڑے بنتے تھے اور خدا کی نافرمانی کرتے تھے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی طلب فرمایا، چنانچہ آپ کی خدمت میں شہد میں ملا ہوا پانی پیش کیا گیا تو آپ نے نہیں پیا اور فرمایا، یہ ہے تو بہت اچھا مگر نہیں پیوں گا، کیونکہ میں قرآن پاک میں پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خواہشات پر عمل کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان سے آخرت میں کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں مزے اڑائے، لہذا میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکی کے بدلے میں دنیا ہی میں لذتیں مل جائیں۔ میرے پیارے دینی بہنوں اور بھائیوں، اب تک دوزخ کے حالات بیان کیے گئے، اب ذرا سنیے دوزخیوں کے حالات۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمائیں گے، اے آدم، وہ عرض کریں گے، میں حاضر ہوں،
اور حکم کا تابع ہوں، اور ساری بہتری آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے اپنی اولاد میں سے دوست نکال دو۔ وہ عرض کریں گے دوست کتنے ہیں؟ ارشاد ہوگا فی 1999 ہے۔ یہ سن کر اولاد آدم کو سخت پریشانی ہوگی اور رنج و غم کی وجہ سے اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا اور لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے اور حقیقت میں بے ہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا جس کی وجہ سے بدحواسی ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ ایک جنتی ہم میں سے کون کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، خوش ہو جاؤ، کیونکہ یہ تعداد اس طرح ہے کہ ایک تم میں سے اور 1000 یاجوج ماجوج ہیں۔ مطلب یہ کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر تم میں اور ان میں مقابلہ ہو تو تم میں سے ایک شخص کے مقابلے میں یاجوج ماجوج 1000 آئیں گے، اور چونکہ وہ بھی آدم ہی کی نسل سے ہیں، ان کو ملا کر فی 1999 دوزخ میں جائیں گے۔ حضرات گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے جنت میں نظر ڈالی تو اکثر بے پیسہ والے دیکھے، اور میں نے دوزخ پر نظر ڈالی تو اکثر عورتیں دیکھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عید یا بقرعید کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں عورتوں پر گزر ہوا تو آپ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا اے عورتوں، صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخیوں میں اکثر عورتیں دیکھی ہیں۔ عورتوں نے عرض کیا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ لعنت بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ سورہ یونس میں ہے اور جن لوگوں نے برے کام کیے بدی کی سزا اس برائی کے برابر ملے گی اور ان پر ذلت چھا جائے گی، ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ ان کی بدصورتی کا یہ عالم ہوگا گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ دوزخیوں کے چہرے انتہائی سیاہ ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر دوزخیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف نکال دیا جائے تو اس کی وحشی صورت کے منظر اور بدبو کی وجہ سے دنیا والے ضرور مر جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت روئے۔ ارشاد باری ہے آگ ان کے چہروں کو جھلستی ہوگی اور اس میں ان کے منہ بگڑے ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخی کو آگ جلائے گی جس کی وجہ سے اس کا اوپر کا ہونٹ سکڑ کر بیچ سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے لوگو، رو اور رو نہ سکو تو رونے کی صورت بناؤ، کیونکہ دوزخی دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہروں میں نالیاں سی بنا دیں گے۔ روتے روتے آنسو نکلنے بند ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا جس کی وجہ سے آنکھیں زخمی ہو جائیں گی۔ آنسو اور خون کی اتنی کثرت ہوگی کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بھی چلنے لگیں گی۔ سامعین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں کافر کے دونوں مونڈوں کے درمیان کا حصہ 3 دن کے راستے کے برابر لمبا ہوگا جبکہ کوئی تیز رفتار سوار چل کر جائے، اور کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن کے راستے کے برابر ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ دوزخی کے بیٹھنے کی جگہ اتنی لمبی ہوگی جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بعض شخص دوزخ میں اتنے بڑے کر دیے جائیں گے کہ ایک ہی شخص
दोजख के पूरे एक कोने को भर देगा। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझसे हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम जानते हो दोजख कितना चौड़ा है? मैंने कहा नहीं। फरमाया, हां, खुदा की कसम तुम नहीं जानते, बेशक दोज़खी के कान की लौ और मोहने के दरमियान 70 साल चलने का रास्ता होगा, जिसमें खून और पीप की वादियां जारी होंगी। दोजख की पुष्ट पर पुल कायम किया जाएगा, जिसको पुले सरात कहते हैं। तमाम नेक और बद लोगों को उस पर होकर गुजरना होगा। कुरान हकीम में है, और तुम में ऐसा कोई भी नहीं जिसका उस दोजख पर गुजर ना हो कयामत के दिन। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोजख की पुष्ट पर पुले सरात कायम किया जाएगा, और मैं नबियों में सबसे पहले अपनी उम्मत को लेकर उस पर से गुजरूंगा, और उस दिन सिर्फ रसूल ही बोलेंगे, और उनका कलाम सिर्फ यह होगा, ए अल्लाह सलामत रख, सलामत रख। फिर फरमाया कि जहन्नम में सादान के कांटों की तरह मुड़ी हुई कीलें हैं, जिनकी बड़ाई अल्लाह ही को मालूम है। वो कीलें पुले सरात पर चलने वालों को बद आमालियों की वजह से घसीट कर दोजख में गिराने की कोशिश करेंगी, जिसके नतीजे में बाज हलाक होकर दोजख में गिर जाएंगे और कभी ना निकल सकेंगे, ये काफिर होंगे, और बाज कट कटाकर दोजख में गिरेंगे और फिर नजात पा जाएंगे, ये फासिक होंगे। दूसरी रवायत में है कि बाज मोमिन पलक झपकते ही गुजर जाएंगे, और बाज बिजली की तरह जल्दी से गुजर जाएंगे, और बाज हवा की तरह, और बाज तेज घोड़ों और ऊंटों की तरह। इन रफ्तारों में बाज सलामती के साथ नजात पा जाएंगे, और बाज कीलों से छिल छिलाकर छूट जाएंगे, और बाज दोजख में औंधे धकेल दिए जाएंगे। हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नम अपनी पुष्ट पर तमाम लोगों को जमा लेगा। जब सब नेक व बद जमा हो जाएंगे तो अल्लाह जल्ल शानहू का इरशाद होगा कि तू अपनों को पकड़ ले, जन्नतियों को छोड़ दे। चुनाचे जहन्नम बुरों का निवाला कर जाएगा, जिनको वो इस तरह पहचानता होगा जैसे तुम अपनी औलाद को पहचानते हो, बल्कि उससे भी ज्यादा। हासिल ये है कि जन्नत वाले पार होकर जन्नत में पहुंच जाएंगे, जिनके लिए जन्नत के दरवाजे पहले से खुले हुए होंगे, और दोज़खी दोज़ख में झोंक दिए जाएंगे, जिसको अल्लाह जल्ल शान ने यूं बयान फरमाया है, फिर हम उनको नजात देंगे जो डरा करते थे, और जालिमों को उस दोज़ख में ऐसी हालत में रहने देंगे कि घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। कुरान शरीफ की आयत में दोषियों के दाखिले की कैफियत कई जगह बयान की गई है, जिनमें यह भी है कि दोज़खी प्यास की हालत में जहन्नम रसीद किए जाएंगे, और दोज़ख में जाने से पहले दरवाजे पर खड़ा करके उनसे फरिश्ते सवाल जवाब भी करेंगे। सूरह मरियम में है, और हम मुजरिमों को दोज़ख की तरफ प्यासा हाकेंगे। सूरह कमर में इरशाद बारी है, जिस रोज मुजरिमीन मुंह के बल जहन्नम में घसीटे जावेंगे तो उनसे कहा जावेगा कि दोज़ख की आग का मजा चखो। एक और जगह इरशाद बारी है, फिर वो और गुमराह लोग और इब्लीस का लश्कर सब के सब दोज़ख में औंधे मुंह डाल दिए जाएंगे। सूरह रहमान में है, मुजरिम लोग अपने हुलिये से पहचाने जाएंगे, क्योंकि उनके चेहरे स्याह और आंखें नीली होंगी। फिर उनके सर के बाल और पांव पकड़ लिए जाएंगे और उनको घसीटकर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल इस आयत शरीफा की तफसीर में यूं नकल किया गया है, फरिश्तों को हुक्म होगा, जमा कर लो जालिमों को और उनके हम मशरबों को और उनके माबूदों को, जिनको वो लोग खुदा को छोड़कर पूजा किया करते थे,
پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ، اور پھر حکم ہوگا اچھا ذرا ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ سوال ہوگا کہ اب تم کو کیا ہوا، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ اس پر بھی وہ ایک دوسرے کی کچھ مدد نہ کریں گے، بلکہ سب کے سب سر جھکائے کھڑے رہیں گے۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ ہے، جس روز ان کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ یوں کہتے ہوں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ ادھر تو دوزخی اتباع شیطان پر پچھتاتے ہوں گے اور اللہ تعالی کی طرف سے ان پر ڈانٹ پڑے گی، ادھر شیطان اس تقریر سے ان کو لتاڑے گا جس کا ذکر سورہ ابراہیم میں اس طرح آیا ہے۔ اور قیامت کے دن جب سب مقدمات ہو چکیں گے تو شیطان کہے گا مجھے برا بھلا کہنا ناحق ہے، کیونکہ بلا شبہ اللہ نے تم سے سچے وعدے کیے تھے اور میں نے بھی کچھ وعدے کیے تھے، سو میں نے وہ وعدے تم سے خلاف کیے اور تم پر میرا اس سے زیادہ زور چلتا نہ تھا کہ میں نے تم کو گمراہی کی دعوت دی، سو تم نے خود ہی میرا کہنا مان لیا۔ تم مجھ پر ملامت مت کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا مددگار ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو۔ میں تمہارے اس فعل سے خود بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے دنیا میں مجھے خدا کا شریک قرار دیتے تھے۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوزخیوں کو واقعی بڑی حسرت ہوگی جبکہ شیطان اپنی برات ظاہر کرے گا اور ہر قسم کی اعانت و مدد اور تسلی سے دست بردار ہوگا۔ اس وقت دوزخیوں کے غیظ و غضب کی جو حالت ہوگی ظاہر ہے۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد باری ہے جو لوگ گمراہ کرنے والے تھے ان پر دوزخیوں کو غصہ آئے گا اور ان سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے تو کیا تم خدا کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے تمہیں کیا بچائے، ہم تو خود ہی نہیں بچ سکتے۔ اگر اللہ ہم کو بچنے کی کوئی راہ بتاتا تو تم کو بھی وہ راہ بتا دیتے۔ ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں، خواہ ہم پریشان ہوں خواہ ضبط کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ وہ فرط بغض اور شدت غیظ کی وجہ سے گمراہ کرنے والوں کے بارے میں بارگاہ خدا بندی میں عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ شیطان اور انسان دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم ان کو پیروں کے نیچے کچل ڈالیں تاکہ وہ خود ذلیل ہو۔ حضرات گرامی، دوزخی عذاب سے پریشان ہو کر معروضات اور گزارشات کا سلسلہ جنبانی شروع کریں گے۔ چنانچہ داروغہائے دوزخ سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ کسی ایک دن ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ وہ جواب دیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر معجزات لے کر نہیں آتے رہے تھے اور دوزخ سے بچنے کا طریقہ نہیں بتلاتے تھے؟ اس پر دوست کے جواب دیں گے لیکن ہم نے ان کا کہنا نہ مانا۔ فرشتے جواب میں کہیں گے تو پھر ہم تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتے، تم ہی دعا کر لو، اور وہ بھی بے نتیجہ ہوگی کیونکہ کافروں کی دعا آخرت میں بالکل بے اثر ہے۔ اس کے بعد مالک یعنی دوزخ کے افسر کی جناب میں درخواست پیش کر کے کہیں گے یعنی اے مالک تم ہی دعا کرو کہ تمہارا پروردگار ہم کو موت دے کر ہمارا کام تمام کر دے۔ وہ جواب دیں گے تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے، نہ نکلو گے نہ مرو گے۔ اس کے بعد کہیں گے کہ آؤ اپنے رب سے براہ راست ہی درخواست کریں اور اس سے دعا کریں کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، واقعی ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب،
ہم کو اس سے نکال دیجئے، پھر ہم اگر دوبارہ ایسا کریں تو ہم بے شک قصوروار ہیں۔ رب جل شانہ جواب میں فرمائیں گے، اسی میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے اس ارشاد پر ہر قسم کی بھلائی سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھوں کی طرح چیختے چلاتے اور حسرت واویلا میں لگ جائیں گے۔ ابن کثیر میں ہے کہ ان کے چہرے بدل جائیں گے، صورتیں مسخ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ بعض مومن شفاعت لے کر آئیں گے لیکن دوزخیوں میں سے کسی کو پہچانیں گے نہیں۔ دوزخی ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ میں فلاں ہوں، مگر وہ کہیں گے کہ غلط کہتے ہو، ہم تم کو نہیں پہچانتے۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، ارشاد باری ہے، اور اگر ظلم یعنی شرک و کفر کرنے والوں کے پاس دنیا بھر کی تمام چیزیں ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ اور بھی اتنی چیزیں ہوں تو وہ لوگ قیامت کے دن سخت عذاب سے چھوٹ جانے کے لیے اس سب کو دینے لگیں گے۔ سورہ معارج میں ارشاد ہے کہ اس روز مجرم یہ تمنا کرے گا کہ آج کے عذاب سے چھوٹ جانے کے لیے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو اور بھائی کو اور کنبے کو جن میں وہ رہتا تھا اور تمام زمین کی چیزوں کو اپنے بدلے میں دے دے اور پھر یہ بدلہ اس کو بچا لے، لیکن وہاں نہ تو مال ہوگا نہ کوئی کسی کے بدلے میں آنا منظور کرے گا، اور بالفرض ایسا ہو بھی جائے تو منظور نہ کیا جاوے گا، جیسا کہ سورہ مائدہ میں ذکر ہے، یقیناً جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس تمام دنیا کی چیزیں ہوں اور اتنی چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہوں تاکہ وہ ان کو دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جائیں، تب بھی وہ چیزیں ان سے ہرگز قبول نہ کی جاویں گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ حضرات گرامی، قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ آج ایمان والے کافروں پر ہنستے ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ تفسیر در منشور میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنت میں کچھ دریچے اور جھروکے ایسے ہوں گے جن سے اہل جنت اہل دوزخ کو دیکھ سکیں گے اور ان کا برا حال دیکھ کر بطور انتقام ان پر ہنسیں گے، جیسا کہ دنیا میں مومنوں کو دیکھ کر خدا کے مجرم ہنستے تھے اور کنکھیوں کے اشاروں سے ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور گھروں میں بیٹھ کر بھی دل لگی کے طور پر ایمان والوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ دوزخیوں سے اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا کہ میرے بندوں میں ایک گروہ ایمان والوں کا تھا جو ہم سے عرض کیا کرتے تھے کہ ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ تم نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا اور یہاں تک کہ تم ان کا مذاق بنانے میں مشغول رہے کہ ان کے مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی۔ آج میں نے ان کو ان کے صبر کا یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہوئے۔ حضرات گرامی، دوزخ اور دوستوں کے حالات جو اب تک آپ نے سنے اس لیے نہیں کہ دیگر قصوں اور افسانوں کی طرح بھلا دیے جائیں، در حقیقت یہ واقعات و احوال جو بیان کیے گئے ہیں چونکہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا ترجمہ ہے، اس لیے بلا شک صحیح اور واقعی ہیں۔ ان کو بار بار پڑھا اور سنا جائے اور اپنی بدعمالیوں پر نظر کی جائے تو سخت سے سخت دل والا انسان بھی اپنی زندگی کو بہت آسانی سے پلٹ سکتا ہے اور اپنے نفس کو دوزخ کے حالات سمجھا کر نیکوں کے راستے پر ڈال سکتا ہے، بشرطے کہ خدا بند عالم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتا ہو اور ان کے بتائے ہوئے احوال دوزخ کو صحیح اور واقعی مانتا ہو۔ مومن بندے ہمیشہ اپنی زندگی کا حساب کرتے رہتے ہیں اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں
دوزخ سے پناہ میں رہنے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ بھلا ہو سکتا ہے کہ جو شخص ان حالات کو صحیح سمجھتا ہو وہ اپنی زندگی کو دنیا کی لذتوں اور فنا ہو جانے والی عزت اور دولت کے حاصل کرنے میں گنوا دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ لذتوں میں چھپا دیا گیا ہے، جنت ناگواریوں میں چھپا دی گئی ہے۔ یعنی لذتوں میں پڑ کر زندگی گزارنے والے وہ کام کر رہے ہیں جن کے پردے میں دوزخ ہے، اور نفس کو ناگواریوں میں پھنسا کر اچھے عمل کرنے والے وہ کام کر رہے ہیں جن کے پردے میں جنت ہے۔ ان لوگوں کو جہنم کے حالات کا پتہ ہی نہیں جو خودکشی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت سے چھٹکارا ہو جائے گا، اور جو دنیا کی سختی اور مشقت سے گھبرا کر یوں کہہ دیتے ہیں کہ کیا خدا کے یہاں میرے لیے دوزخ میں بھی جگہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر دوزخ کی آگ، اس کے سانپ، بچھو، آگ کے کپڑے، عذاب کے طریقے، دوزخ کی خوراک وغیرہ کا دھیان رہے تو میونسپیلٹی اور اسمبلی کی کرسیوں کے اعزاز حاصل کرنے والے، روپے جمع کرنے والے، بلڈنگ و جائیداد بنانے والے ہرگز ان چیزوں میں پڑ کر اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتے۔ بھلا جسے دوزخ کی بھوک کی خبر ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور جو دوزخ کی بے چینی سے واقف ہو وہ ذرا سی نیند اور فانی آرام کے لیے نماز برباد کر سکتا ہے، اور جو دوزخ کے سانپ بچھوؤں کے ڈسنے کی سوزش سے باخبر ہو وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ داڑھی رکھنے سے کھجلی ہوتی ہے، اور جن کو تصویر کشی کے انجام کا پتہ ہو کیا وہ تصویر بنا سکتے ہیں؟ جن کو یہ یقین ہو کہ شراب پینے کی سزا میں دوستیوں کے جسموں کا دھون یا نچوڑ پینا پڑے گا، وہ شراب کے پاس جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے حالات صرف زبانوں تک ہی محدود رہ گئے ہیں اور یقین کے درجے میں نہیں رہے، ورنہ بڑے گناہ تو درکنار، چھوٹے گناہوں کے پاس جانا بھی بعید از تصور ہوتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت اور دوزخ میرے سامنے رکھ دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرا سا بھی اضافہ نہ ہوگا، یعنی میرا ایمان بغیب اس قدر مضبوط ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی اتنا ہی یقین ہو سکتا ہے جتنا بغیر دیکھے ہے۔ جن کو دوزخ کے حالات کی خبر ہو وہ گناہ تو کیا کرتے، اس دنیا میں نہ ہنستے نہ خوشی مناتے۔ ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، میں نے میکائیل علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ عرض کیا، جب سے دوزخ کی پیدائش ہوئی ہے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم نے وہ منظر دیکھا ہوتا جو میں نے دیکھا ہے تو تم ضرور کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ ارشاد فرمایا، میں نے جنت اور دوزخ دیکھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے کہ لوگ ہنستے ہیں حالانکہ ان کو دوزخ سے بچنے کا یقین نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مکان سے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو تمہیں اس کی فرصت نہیں ملتی جس حال میں تم کو دیکھ رہا ہوں۔ الحاصل ہوشیار وہی ہے جو اپنی آخرت کی زندگی بنائے اور 2-4 روزہ مال و دولت، عزت و آبرو، جاہ اور حکومت کے پھندوں میں پڑ کر اپنی جان کو دوزخ کے حوالے نہ کرے۔ جب عذاب میں مبتلا ہوگا تو پچھتانے اور ہائے کاش وہ موت ہی ختم کر دیتی، میرے کام کچھ نہ آیا، میرا مال
जाती रही मेरी हुकूमत कहने और हाथ मलने से कुछ हासिल न होगा। जन्नत जैसी आराम की जगह की तलब से लापरवाही और दोज़ख जैसे बेमिसल दारुल अज़ाब से बचने की फिक्र से गफलत बेअक़लोही का काम हो सकता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत को तलब करो जितना तुमसे हो सके और दोज़ख से भागो जितना तुमसे हो सके, क्योंकि जन्नत का तलबगार और दोज़ख से भागने वाला लापरवाही की नींद सो नहीं सकता। हजरत याहिया बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आदमी बेचारा जितना तंग दस्ती से डरता है, अगर जहन्नम से उतना डरे तो सीधा जन्नत में जाएगा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे कि घर में आग लग गई, मगर आप नमाज में मशगूल रहे। लोगों ने पूछा कि आपको खबर ना हुई? फरमाया कि दुनिया की आग से आखिरत की आग ने गाफिल रखा। एक साहब का किस्सा है कि रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाते और सोने की कोशिश करते, मगर नींद ना आती, लिहाजा उठकर नमाज शुरू कर देते और बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते कि ऐ अल्लाह, आपको मालूम है कि जहन्नम की आग के खौफ ने मेरी नींदें उड़ा दी। फिर सुबह तक मशगूल नमाज रहते। हजरत अबू यजीद हर वक्त रोते ही रहते थे। इसका सबब पूछा गया तो फरमाया कि अगर खुदा का यूं इरशाद हो कि गुनाह करोगे तो हमेशा के लिए हमाम यानी गुस्ल खाने में कैद किए जाओगे, तो उसके खौफ से मेरा आंसू हरगिज न थमेगा। फिर जबकि गुनाह करने पर दोज़ख से डराया, जिसकी आग 3000 साल तक गर्म की गई है, तो मेरे आंसू कैसे रुकें? एक सहाबा जब रोते थे तो आंसुओं को अपने मुंह और दाढ़ी से पोंछते थे और इसकी वजह यह बताते थे कि मुझे यह रवायत पहुंची है कि उस जगह जहन्नम की आग ना पहुंचेगी जहां आंसू पहुंचे होंगे। एक अंसारी ने तहज्जुद पढ़ा और बैठकर बहुत रोए और कहते रहे कि जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह ताला ही से फरियाद करता हूं। उनका हाल देखकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज तुमने फरिश्तों को रुला दिया। हजरात ग्रामी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स 3 मर्तबा खुदा से जन्नत का सवाल करे तो जन्नत उसके लिए खुदा से दुआ करती है कि ऐ अल्लाह, इसको जन्नत में दाखिल कर दे। और जो शख्स 3 मर्तबा दोज़ख से पनाह चाहे तो दोज़ख उसके लिए खुदा से दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, इसको दोज़ख से बचा ले। मेरे दीनी बहनों और भाइयों, अब मैं ये बयान खत्म करता हूं। इबरत की आंख वालों के लिए थोड़ा भी बहुत है और गाफिलों के लिए बड़े बड़े दफ्तर भी कुछ नहीं। हजरात ग्रामी, अपने और हम सब के हक में दुआ फरमाएं कि अल्लाह जल्ले शानहू अपनी रहमत से दुनिया और आखिरत के तमाम अजाबों और तकलीफों से महफूज रखें और जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन।